اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، البتہ تحقیق ہم نے ابن آدم کو، آدم علیہ السلام کے اولاد کو بڑے شرفیت عطا فرمائی ہے، بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے، انہیں اشرف المخلوقات بنایا، تمام مخلوق میں سب سے افضل و اعلیٰ بنایا۔ تو اس وجہ سے یہ ساری پابندی ہے۔ اب یہ مثال ذریعے سے اگر بیان کیا جائے تو کتنے آسان طریقے سے مسئلہ سمجھ آ جائے۔ ایک شخص ہے، عام سا شخص، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، آنا جانا، کوئی قید نہیں، جا رہا بھی آ رہا بھی ہے، گھوم رہا پھر رہا، کھانا پینا سب کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اس کے برعکس ایک بادشاہ ہے، ایک حاکم ہے، اب اس کا ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا بھی بڑا محتاط انداز میں ہوگا کہ پہلے اس راستے کو خاص کیا جائے گا، اس پہ پہرے دار کو کھڑا کیا جائے گا، اور راستہ صاف ہونے کے بعد اس کو یہاں سے دوسری جگہ منتقل کیا جائے گا۔ فی زمانہ ہمارے عرف میں، ہمارے ملک میں یہ چیزیں بہت عام ہے۔ وزیر اعظم کا پدر کا دیکھ لیں، وزیر اعلیٰ، گورنر، ان تمام کے پروٹوکول دیکھیں آپ، پہلے راستہ کلیئر کروایا جائے گا، صاحب گزر رہے ہیں، اطراف کے لوگوں کو روک دیا جائے گا، تمام پورے راستے پہ سیکورٹی پہرے دار، کیونکہ حاکم وقت گزر رہا ہے، کوئی عام شخص نہیں، اس پہ پابندیاں ہیں، وہ گزرے تو عام لوگوں کی طرح نہ گزرے۔ اب اتنا پروٹوکول اس کو دیا جا رہا ہے کیونکہ وہ عام بندہ نہیں۔ اسی طریقے سے جب وہ بولے گا تو اس کی خبریں جو ہے اخباروں میں چھپے گی، اس کی خبروں کا چرچا اندرون ملک بھی ہوگا، بیرون ملک بھی ہوگا، کیونکہ وہ عام شخص نہیں، پابندی ہے اس پر۔ اسی طریقے سے جب اسے کوئی خوراک دی جائے گی تو عام سی خوراک نہیں دی جائے گی، بلکہ اس خوراک کو چیک کیا جائے گا، ٹیسٹ کیا جائے گا کہ کسی نے زہر تو نہیں ملا دیا۔ یہ سارا پروٹوکول اس کو دیا جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ وہ بادشاہ ہے، حاکم وقت ہے، وہ کوئی عام شخص نہیں، اس وجہ سے یہ ساری پابندیاں اس بادشاہ کے لیے ہے۔ فرمایا بعینہ، اللہ رب العزت نے انسان کو بھی شرف عطا فرمایا ہے، لہٰذا اس پر بہت ساری پابندیاں لگائی ہے کہ تمہیں کھانا ہے تو خوب تحقیق کر کے کھانا ہے کہ حلال تو نہیں، اس اعتبار سے کہ وہ تم حلال سمجھ کے کھا رہے ہو، پتہ چلا وہ حرام ہے۔ اسی طریقے سے وہ حلال ہے اور تم اسے حلال نہیں جان رہے، خوب تحقیق کی جائے کہ آیا وہ حلال ہی ہے۔ اسی طریقے سے اگر بولنا ہے تو سوچ کر بولنا ہے کہ کیا بولا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے آنا جانا، قدم کا چلنا، جہاں تک منزل ہے وہاں تک پہنچنا، کہاں جا رہے ہو، تو لہٰذا بولنا ہو، کھانا ہو، پینا ہو، چلنا ہو، ان تمام میں انسان کے لیے پابندیاں ہیں، کیونکہ یہ انسان تمام مخلوق میں افضل و اعلیٰ ہے۔ اس وجہ سے یہ تمام پابندیاں انسان کے ساتھ خاص کی گئی، جس طرح اس بادشاہ کے ساتھ خاص کی گئی ہیں۔ یہ ساری پابندیاں ہیں۔ اب جس نے اس پابندیوں کو عبور کر دیا، ختم کر دیا، ہٹا دیا بیچ سے، تو پھر یقیناً شیطان ایسے شخص کے کھانے میں زہر ملا دے گا، ایسے شخص کے قدموں کو راہ سے ہٹا دے گا، ایسے شخص کی زبان کو پھسلا دے گا۔ اب اس کا نقصان کیا ہوگا کہ آنے والے وقتوں میں یہ شخص جو ہے وہ شیطان کے راستوں پہ چلتے ہوئے آخر کار اس کی منزل جہنم کو پہنچ جائے گی۔